بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ، حکومت کے پاس عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے چند گھنٹے باقی۔ حکم نہ ماننے پر پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی تیاری کر لی۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے آج کا دن فیصلہ کن قرار دے دیا۔ کہا کہ حکومت نظر ثانی کی درخواست واپس لے چکی، اب اس کے پاس بانی کے اسپتال منتقلی کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی پر نظر ثانی درخواست واپس لے لی۔ رجسٹرار آفس نے نظر ثانی کی درخواست کے ساتھ پیپر باکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا تھا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نئی ترمیم شدہ درخواست اضافی معروضات کے ساتھ جلد دوبارہ دائر کرے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل ہوگا، صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ فیصلہ ایک شخص کے لیے یا یہ سہولت دیگر قیدیوں کے لیے بھی ہوگی۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا حکومت پابند ہے کہ بانی کا سرکاری اسپتال میں نہیں تو دیگر اسپتال میں علاج کرائے، صرف سپریم کورٹ سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ منسٹری آف پیٹرولیم اور ان کی پوری ٹیم کی ڈیزل کی قیمت میں آج 32 روپے فی لیٹر کی کمی۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہم نے تقریباً وفاقی حکومت نے 128 ارب روپے۔ وزیر اعظم کے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت۔ وفاقی کابینہ نے اجلاس میں کہا کہ ہم بات مقصد مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ کب مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ مذاکرات سے ملک کی معیشت اور جمہوریت کو تقویت دی جا سکتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کمی ٹیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان توانائی کا نیٹ امپورٹر ہے، عالمی صورتحال سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ آئی ٹی برآمدات میں 18% اضافہ بڑی کامیابی ہے۔ ہر شعبے میں ڈیجیٹل اقدامات متعارف کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ قومی اسمبلی نے ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ترمیمی بل 2026 وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں چیف آف ڈیفنس فورسز کو شامل کیا جائے گا۔ اتھارٹی کی تشکیل سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کو ہٹا دیا جائے گا۔ اتھارٹی پر مسلح افواج سے متعلق تمام امور میں وزیر اعظم کو مشورہ دینے کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کو بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی۔ آفس آف چیف آف ڈیفنس بن چکا، اس کے اختیارات کو واضح کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس فضائیہ بحریہ کی تقرریوں بارے ابہام ختم کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے کیس میں آئین کے آرٹیکل 25 کو ہم کہاں لے کر جائیں؟ جب بھی کسی کو جیل سے باہر بھجوانا ہے تو میڈیکل بورڈ بنے گا۔ پہلا آپشن سرکاری اسپتال، دوسرا آپشن باہر بھجوانا ہے یا کسی اور اسپتال منتقلی ہے۔ اس معاملے پر کوئی ابہام ہے نہ کوئی منفی بات۔ پی ٹی آئی نے کبھی ڈیفنس فورسز سے متعلق قوانین کو متنازع نہیں بنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو کچھ آپ ایکٹ میں ڈالتے ہیں اس کو پارلیمان کے سامنے رکھا جائے، یہ ٹیکنیکل نوعیت کا معاملہ ہے۔ پاکستان ہمارا ہے، پاک فوج ہماری ہے۔ بھارت سفارتی آداب بھول گیا، پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر سیکورٹی حصار ختم کر دیا۔ پاکستانی ویزا سیکشن کے باہر موجود احاطہ بھی توڑ دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر سے رکاوٹیں، ٹریفک کے لیے نصب، حفاظتی ستون ہٹا دیے گئے۔ بھارتی حکام نے پاکستانی ہائی کمیشن کی سیکورٹی ہٹانے کی وجہ نہیں بتائی۔ گزشتہ روز پاکستان نے امریکی سفیر کے کشمیر سے متعلق بیان پر احتجاج کیا تھا، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ چھیڑ دی، حمایت کرنے والے ممالک کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ کہا ایران کو کسی بھی ملک سے زیادہ مواقع دیے لیکن تہران نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایران کی بحریہ اور فضائیہ کو شدید نقصان پہنچا، فوجی تنصیبات تباہ ہو چکی، معیشت انتہائی کمزور حالت میں ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کو تنہا کرنے اور اس کے خلاف کارروائی کو مؤثر بنانے کے لیے کام کرے گا۔ تاریخی اقدامات ایران کو مفلوج کر دیں گے، وہ دنیا میں دہشت پھیلانے کے قابل نہیں بچے گا۔ امریکی اقدام اپنی ہی معاشی مشکلات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔
کہا پرانی اور ناکام پالیسیوں کو دہرانے سے امریکہ کو آئندہ بھی شکست و ایرانی عوام کی ناراضی ہی حاصل ہوگی۔ امریکی معاشی دہشت گردی پوری دنیا کی معیشت اور ممالک کی خود مختاری کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم ساگڈار سے شامی وزیر خارجہ اسد حسن کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور شام کا دیرینہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دو طرفہ روابط کے فروغ پر اتفاق۔ بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائی، پنجگور کے علاقے کلی سوران میں 5 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکورٹیز رائے کے مطابق ہلاک دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بڑی دہشت گرد کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود، 3 گاڑیاں، 2 موٹر سائیکلیں، IED ڈیوائسز اور کالعدم تنظیم کا جھنڈا برآمد ہوا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں مسلسل چوتھے روز بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ گجرات میں بھی بادل جم کر برسے، جلال پور، جٹاں، کھاریاں، ڈنگا میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ جہلم، اٹک، نارووال، ڈسکا، سہاوا میں بھی طوفانی بارش ریکارڈ کی گئی۔ سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ سوابی میں بارش سے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ اور بیٹی جاں بحق، ماں اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ مانتی ہوں بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا ہے، لیکن 2 گھنٹے میں شہر سے پانی نکال بھی دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مری میں لوگ برف کے نیچے دب گئے تھے اور حکومت کو آوازیں دیتے رہے، لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ اب حکومت عوام کے گھر کی دہلیز پر موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں ہر اسکیم، ہر محکمہ اور ہر شہری کو ڈیجیٹل نظام کے ذریعے سہولت دی جا رہی ہے۔ کوئی مینول پروسیسنگ نہیں ہے۔ رشوت اور کرپشن کو 100% ختم کرنا آسان نہیں، جلد بھرپور کریک ڈاؤن کریں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر 2026 سے 15 جنوری 2027 کے دوران کرانے کی تجویز۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس اعلامیہ میں کہا، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کا عمل مکمل ہو چکا۔ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہر شہر میں ستھرا پنجاب کمیٹی کی رپورٹ خود مانیٹر کرنے کا فیصلہ۔ ورکرز کو بروقت ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت۔ بری کارکردگی پر MD ستھرا پنجاب کو 3 سال پوسٹنگ نہ دینے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے کہا، ستھرا پنجاب کے صفائی آپریشن میں ہر روز بہتری آنی چاہیے۔ دفتروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے لوگ گوارا نہیں، کام کرنا ہوگا۔ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پر لیوی 1 روپے 72 پیسے اضافے سے 80 روپے لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول پر 80 اور مٹی کے تیل پر 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر لیوی برقرار۔ گڈز ٹرانسپورٹ کا کرایوں میں 10% کمی کا اعلان۔ کہا جاتا ہے میں روز قیمتیں بدلتا ہوں، میں قیمتیں نہیں بدلتا، صرف عمل درآمد کرتا ہوں۔ عالمی مارکیٹ میں ہر جمعے کو قیمتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پاکستان انرجی کانفرنس سے خطاب، کہا اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کتنی محبت یا نفرت سے نوازا جاتا ہے، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آج کے ان فیصلوں سے مستقبل میں کیا حاصل ہوگا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے پشاور، لاہور اور کراچی میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام اپنے مسائل لے کر جماعت اسلامی کے دھرنوں میں آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے دھرنے عوام کے لیے امید کا مرکز بن رہے ہیں۔ ہماری جدوجہد کسی فرد یا جماعت کے لیے نہیں، عوام اور ان کے بچوں کے لیے ہے۔ پاک فضائیہ کے جان باز ہیرو پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت پیش۔ صدر زرداری نے کہا کہ راشد منہاس شہید نے جرأت، فرض شناسی اور حب الوطنی کی لازوال مثال قائم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے راشد منہاس شہید کی قربانی آنے والی نسلوں کے لیے جرأت اور عزم کا پیغام قرار دیا۔ ISPR نے کہا کہ راشد منہاس شہید کی قربانی بہادری، حب الوطنی اور فرض شناسی کی لازوال مثال ہے۔
وسطی افریقی جمہوریہ میں سونے کی کان بیٹھ گئی، 100 سے زائد افراد ہلاک۔ حادثہ کیمرون کی سرحد کے قریب پیش آیا، لاشیں اور ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے کارروائیاں جاری۔ کینیا میں سیاحوں کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 5 امریکیوں سمیت 7 افراد ہلاک، مرنے والوں میں ایکواڈور کی انٹیلیجنس کے سربراہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔